اچھا بھائی، اسلامی بینک کا نفع کے مطابق قرضہ لینا۔ میں نے ایک دوست سے قرضہ مانگا تھا جنہوں نے بینک اسلامی میں پیسے رکھوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بینک اسلامی جو پروفٹ دیتا ہے وہ پروفٹ آپ مجھے دے دیں اور یہ رقم آپ استعمال کر لیں۔ جب تک یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے اس وقت تک بینک اسلامی کا جو حساب کتاب ہے وہ میں آپ سے لے لوں گا۔ کیا اس طرح قرضہ دینا درست ہے؟ حنیف کراچی سے۔ قرضہ دے کر کسی بھی طرح کا پروفٹ لینا جائز نہیں ہے۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ بینک اسلامی سے جو پروفٹ آتا ہے وہ پروفٹ آپ مجھے دے دیں اور یہ رقم آپ استعمال کر لیں۔ تو جتنا پروفٹ آ رہا ہے اتنی ہی رقم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پروفٹ سے زیادہ دے رہے ہیں تو بھی حرام ہے، پروفٹ سے کم دے رہے ہیں تو بھی حرام ہے۔ ایک رکعت وتر کی تلافی کیسے کروں؟ میں نے آپ کا جواب سن لیا ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھنا صحیح ہے۔ میں 2 مہینے سے 1 رکعت وتر پڑھ رہی تھی، اب کیا مجھے دوبارہ لوٹانی ہوگی یا وہ ادا ہو گئی؟ بنت وسیم کراچی سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 1 رکعت کافی نہیں ہے، اس کے مختصر دلائل تو میں دے چکا ہوں، تفصیلی بھی دلائل انشاءاللہ کبھی دوں گا، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ وہ لوٹا لیں، لیکن ایک دم سے لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ہر وتر کے ساتھ ایک پہلے بھی یعنی پچھلے بھی 3 وتر قضا کی نیت سے لوٹا لیا کریں تو 1 مہینے میں ادا ہو جائیں گے۔ راشن کی صورت میں زکوٰۃ دینے کا حکم۔ آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے کہ عام ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن وغیرہ کے تھیلے بنا کر دے سکتے ہیں۔ عمران صاحب سعودی عرب سے۔ جی ہاں بھائی، دے سکتے ہیں۔ بچے کی کون سی الٹی ناپاک ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 7 ماہ ہے، اور جب وہ الٹی کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ الٹی کرتا تھا، چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو، جو میری بیوی ہے اسے دھوئے بغیر نماز پڑھ لیتی تھی۔ بعد میں جب مسئلہ معلوم ہوا کہ ناپاک ہوتی ہے تو اب وہ ان نمازوں کی قضا کر رہی ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ بچے کی الٹی پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ محمد یاسر شارجہ سے۔ بچہ اگر منہ بھر کے الٹی کرے نا، فل اسپیڈ کے ساتھ پورا منہ بھر کے، تو وہ الٹی ناپاک ہوتی ہے، تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کی اہلیہ جو یہ کرتی نہیں ہے، تو جتنی الٹیوں والے کپڑے تھے جس میں نماز پڑھی ہے، ایک اندازے سے ان نمازوں کی قضا لوٹا لیں۔ بچے کو الٹی سے جو ہے نا، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال جب چھوٹے سے تھے نا تو بازار میں گئے تو لکھا ہوا کہ بازار میں، انہوں نے پڑھا کہ لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی، اصل میں وہ لکھا ہوا تھا بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی ہے، تو پڑھ رہے تھے بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، ایک دفعہ میں کہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے، 93 94 کی، کہیں ہم لوگ عربی گرامر پڑھ رہے تھے، تو میں کہیں مدرسے سے باہر نکلا تو میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ویلکم آفاق احمد۔ اس وقت متحدہ کا بڑا زور تھا، متحدہ حقیقی جن کے جو سربراہ تھے آفاق احمد تھے، تو لکھا ہوا تھا ویلکم آفاق احمد۔ ہم چونکہ عربی گرامر پڑھتے تھے تو ویلکم عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب تم تباہ ہو جاؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا یار یہ کون ناظم آباد کے ایریے میں اتنی بڑی گالی دے رہا ہے اور کھلے عام دیوار پہ ویلکم، تو پتہ چلا لکھا ہوا ہے ویلکم۔ تو انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں وہی گونج رہا ہوتا ہے۔ کراچی میں ایک مشہور جگہ ہے لسبیلا چوک، تو ایک عربی ہم سے پوچھ رہے تھے یہ لی سبیل ہی چوک کدھر ہے؟ وہ لی سبیل ہی بنا دیا انہوں نے، عربی کا لفظ ہے نا سبیل۔ ہم نے کہا لی سبیل ہی چوک کا پتہ نہیں ہے، جمعہ گلن سے پوچھ لو۔ وہ اصل میں جمعہ گل تھے بلوچی، تو ان کو ہم نے کہا یہ جمعہ گلن سے پوچھ لو۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب بھی میں کہیں پڑھتا ہوں نا کہ الٹی، بچے کو الٹی، تو وہ مجھے علامہ اقبال والا لطیفہ یاد آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اور ضمناً بہت سی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ تنزیل اختر سکھر سے۔ کیا نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ نیز سرما لگانے کا مصنون طریقہ بتا دیں۔ بھائی سرما جیسے چاہیں لگائیں یار۔ نہار منہ پانی پینا سنت ہے؟ نہیں، سنت نہیں ہے۔ پیاس لگے تو پانی پیا کریں، نہیں لگے تو تمیز سے بیٹھے رہا کریں۔ خام خامے اٹھ کے صبح پانی چڑھانا یہ کوئی کھوپڑی میں آنے والا کام نہیں ہے۔ بچے کو آپ کی طرح مفتی کیسے بناؤں؟ مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کا ہر بیان سنتا ہوں، میرا نام اسلام ہے، میرے بیٹے کا نام نور اسلام ہے، میں اسے عالم دین بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی بڑا ہو کر دین کی خدمت کرے اور مفتی کرام بنے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ میں اس کی کس طرح تربیت کروں کہ وہ بڑے ہو کر مفتی کرام بنے۔ اچھا، اسلام بہادر انڈیا۔ بھائی اللہ مجھے سب سے پہلے نیک آدمی بنائے اور مجھے واقعی حقیقی معنی میں مفتی بنائے، عالم بنائے، جیسا لوگ گمان کر رہے ہیں اللہ حقیقت میں مجھے ایسا ہی بنا دے، تو آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں۔ تو بس ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ ایسا ہی بنا دے ہمیں، حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔
تو باقی آپ اپنے بچے کے لیے دعا کریں اللہ مجھے میرے بچے کو نیک عالم بنا دے, نیک مفتی بنا دے, اس طرح سے دعا کیا کریں. یہ نہ کہا کریں ان جیسا بنا دے, وہ پتہ نہیں خود کس جیسے ہیں, یہ آپ کو کیا پتہ. تو کسی کے بارے میں یقین سے کہنا کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ خطرناک بات ہے. غالب بس یوں کہنا چاہیے ہمارا خیال ہے کہ یہ اچھے آدمی ہیں. تو بس جیسے اس دن بھی میں نے مسئلہ یہ ڈیٹیل سے بتایا تھا, آپ اگر مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہیں بھائی ہمارا خیال ہے کہ مفتی صاحب اچھے آدمی ہیں, بظاہر اچھے ہی ہیں. تو ظاہر ہے سب مسلمان اچھے ہی ہوتے ہیں جب تک کہ برے ہونے کی کوئی واضح دلیل نہ ہو. تو اس طرح دعا مانگنے کے بجائے کہ ان جیسا یوں نہ کہا کریں, یوں دعا مانگا کریں اے اللہ نیک عالم بنا دے, نیک مفتی بنا دے, اور دین کا بہت میرے بیٹے سے اے اللہ تو کام لے لے. باقی کیسے بنائے, کیسے کام لے لے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں, وہاں انڈیا میں رہتے ہیں نا, تو دارالعلوم دیوبند جائیں, وہاں رابطہ کریں, اپنے بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن دلوائیں, یا وہ کوئی مدرسہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا تو وہاں بچے کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوا دیں. گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنے گا نا, مدرسے میں داخلہ دلوانا پڑے گا آپ کو. وہ ایک مولانا صاحب حلوے بہت کھاتے تھے, بدعتی تھے وہ, تو ایک دن دعا مانگنے لگے رو رو کے اللہ مجھے شہادت عطا فرما. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کبھی میدان جہاد میں تو گئے نہیں ہو, اب حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, محنت بھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں اور اسی حساب سے علماء سے وہاں انڈیا میں مشورہ لے کے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں. 10 سالہ بچے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ گھر میں 7 یا 10 سالہ بچے کو امام بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عبدالرحمٰن نہیں پڑھی جا سکتی. امام کا بالغ ہونا ضروری ہے. ہاں نابالغ بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے, بالغوں کو نہیں پڑھا سکتا. روزے میں ناخن کاٹنا, تیل اور سرما لگانا, کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تیل اور سرما لگانے کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں محمد اقبال انڈیا سے. یہ سارے کام جائز ہیں روزے کی حالت میں. کیا باپ اکلوتی بیٹی کا نام جائیداد کر سکتا ہے؟ کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی کا نام ساری جائیداد کر سکتا ہے؟ ابو بکر. باپ کی وراثت میں بیوی کا, اس کی وائف کا حصہ بھی ہوتا ہے, اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ سب حیات ہیں اور یہ سب خوشی سے اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کے نام ساری جائیداد کر دیں, تو کر دیں آپ, جائز ہے. لیکن بیٹی کے نام جائیداد کرنے سے بیٹی کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی. بیٹی اگر بالغ ہے تو اس کو قبضہ دینا بھی ضروری ہے, مکمل دستبردار ہو جائے اس سے. مکان ہے تو جو ہے نا وہ چابیاں دے دے اور اپنا سارا سامان وہاں سے نکال لے, یا سامان سمیت مکان گفٹ کر دے. تو یہ اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے. قبضے کے حکام آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے اس پہ کافی کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں.